آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنے پورے وقار، اپنی متانت، سنجیدگی اور بارعب شخصیت کے، آپ اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ، اپنے شاگردوں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، دیہاتیوں کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی انتہائی کٹھن حالات میں، جب جنگ کا ماحول ہو، لوگوں کا دل خوف سے لرز رہا ہو، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا، ان کا خوف دور کرنے کے لیے، ان کی پریشانی اور ٹینشن کو کم کرنے کے لیے ان سے مزاح کر لیا کرتے تھے۔ کبھی جھگڑے اور لڑائی کی کیفیت ہو، دو لوگوں میں ناراضگی ہو، ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح سے کام لے لیا کرتے تھے۔ کوئی حکمت کی، نکتے کی بات سمجھانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی طرف توجہ اور اللہ کے ساتھ تعلق اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے بھی، عقیدہ سمجھانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی اور دل لگی کا اور ہنسی مزاح کا سہارا لے لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں، لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرا کر ملنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح صحابہ اس سے بڑے محظوظ ہوتے تھے اور خوش ہوتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ایک اعتدال کے اندر تھا، حد سے بڑا ہوا نہیں تھا، ہر وقت نہیں تھا، اس میں کسی کی دل آزاری نہیں تھی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو بھی کہتا ہوں، اگرچہ مزاح بھی کرتا ہوں، الا حقا، وہ سارے کا سارا سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ کچھ باتیں نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، چند واقعات آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آداب اور حدود و قیود اور مزاح کے حوالے سے جو کچھ تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور حد سے بڑا ہوا مذاق، ٹھٹھا اور مخول جو ناپسندیدہ ہے، جو مذموم ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا وعید ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکیدیں فرمائی ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ غور کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے جتنے بھی واقعات آپ کے سامنے پہلے رکھے، وہ سارے کے سارے صحیح واقعات ہیں، صحیح روایات پر مبنی ہیں۔ ویسے تو بے شمار ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے، پھر اس کے بعد ائمہ، فقہا، محدثین اور ہمارے بزرگ علماء صلحاء کی زندگیوں میں سے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی۔ امام ابن جوزی نے ہنسی مزاح کے اوپر اور بڑے بزرگ لوگوں کے جو باہمی، جو ان کی مزاح کی باتیں ہیں، جو ان کی لطافت کی اور ظرافت کی باتیں ہیں، اس پر باقاعدہ امام ابن جوزی نے 3 کتابیں لکھی ہیں۔ اور مشکات کے اندر حدیث کی معروف کتاب ہے، اس میں صاحب مشکات نے مزاح کا باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے، باب المزاح، یعنی ہنسی مزاح کے لیے ایک پورا چیپٹر رکھا ہے۔ اور بہت سارے ائمہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے۔ امام مالک محدث مدینہ حدیث بیان کرتے تھے، مدینہ کے اندر سب سے بڑے امام تھے، سب سے بڑے محدث اور فقیہ تھے، وقت کے مفتی اور قاضی بھی وہی تھے، اور حدیث بیان کرنے کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ہمیشہ نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، صاف ستھرے، بالکل باوقار اور باروب اور بڑے سنجیدہ انداز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بیٹھتے تھے اور حدیث بیان کرتے تھے۔ لیکن ان کے شاگردوں میں سے ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کی مجلس میں جانا ہم اس لیے پسند کرتے تھے کہ آپ بہت زیادہ میٹھے اور بہت زیادہ خوشگوار انداز سے بات کو سمجھایا کرتے تھے، جبکہ مدینہ میں اور لوگ بھی تھے جو خشک رہتے تھے، بس وہ بالکل جو ہے نا لگی، بالکل ایسے محدود سے رہتے تھے، طبیعتوں کے اندر ان کی جو ہے وہ اتنا خوش مزاجی نہیں تھی، ان کے اندر اتنا ایسی بات نہیں تھی کہ ان سے متاثر ہوا جاتا۔ تو ہم امام مالک کے پاس جاتے تھے کہ آپ بہت لطیف اور بڑی حصے مزاح کے حامل تھے، اور آپ بڑی اچھی، میٹھی اور بڑی خوشگوار اور ہنسی مزاح والی بات کیا کرتے تھے۔ لیکن ساتھ جب کبھی آپ حدیث بیان کرتے
جب اللہ رسول کی بات کرتے تو تب آپ کی کیفیت رونے والی ہو جاتی اور تب امام مالک کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور ان کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. گویا ایک ڈسٹنگوش، ایک ممتاز حیثیت قائم تھی کہ جب قرآن حدیث کی بات ہوگی، جب اللہ رسول کی بات ہوگی، جب غور و فکر آخرت قیامت برزخ کی بات ہوگی، تب سنجیدگی، تب چہرے کے اوپر ایک وقار، یہ ضروری. اسی بات کی طرف موضوع اختیار کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری زندگیوں میں یہ جو مزاح کی کیفیت ہے یہ حد سے تجاوز کر گئی. فلمی تھیٹروں سے، اسٹیج ڈراموں سے نکل کر میڈیا کے اوپر، ٹی وی شوز میں اور پھر مارننگ شوز میں اور پھر وہاں سے ہوتی ہوئی یہ کاروبار تو مساجد کے اندر منبر و محراب تک آ چکا ہے. مولوی بڑے بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ وہ ایسے لوگوں کو پیسے دے کر بلاتے ہیں اور وہ فلمی گانے اور فلمی ڈائلاگ اور اس کے جملے اور بازیاں اور ٹھٹھے مذاق کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو ہنساتے ہیں دین کے نام کے اوپر. یہ ہے وہ اصل بات جو نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ ہمارے ائمہ کرام، علامہ ابن سیرین بڑے محدث ہیں، بڑے امام ہیں، عالم ہیں سلف میں سے، ان کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش طبعی کرنے والے تھے. وہ بازار میں چلے جاتے تھے تو لوگوں کے ساتھ ہنسی مزاح کے اندر لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھا دیا کرتے تھے اور ان سے باتیں کر لیا کرتے تھے. تو خوش طبعی کرنا، دل لگی کرنا، ہنسی مزاح میں باتیں سمجھا دینا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن مخول اور مذاق بنا دینا دین کو اور سنجیدہ باتوں کو اور اپنا وقار کھو دینا اور توا لگانا اور ٹھٹھا کرنا، اور یہ جو ہے جو روسٹر ازم کی جو ایک اصطلاح ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے اور پرینکسٹرز کا جو ایک ٹرینڈ ہمارے ہاں چل پڑا ہے، میرے بھائی یہ کینسر ہے معاشرے کا، یہ روح کا کینسر ہے، یہ دل کی موت ہے، یہ روحانی موت ہے. اللہ اکبر. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، قد افلح المؤمنون، مومنین اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کامیاب وہ ہوئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اللہ سے. دیکھو بھائی، عبدالرب اپنے گلے میں، اپنے گریبان میں جھانکے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے. مولوی صاحب کتنا عرصہ ہوا نمازیں پڑھتے ہوئے؟ اس نماز میں آپ کو کتنی دفعہ رونا آیا؟ اس نماز میں کتنی دفعہ آپ کو اللہ کا خوف؟ لوگ سوال بھی کرتے ہیں مولوی صاحب نماز میں رونا نہیں آتا، ایسا کیا طریقہ ہم اختیار کریں کہ نماز میں وہ کیفیت خشوع و خضوع طاری ہو جائے کہ ہم نماز میں روئیں، گڑ گڑائیں؟ بھائی آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کیا کہ جو نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہے نا، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہر لغو اور فضول کام کے اندر، ہر یاوہ گوئی کے اندر، ہر مخول ٹھٹھے مذاق کے اندر وہ پڑ جائیں. یہ ہے کثرت الضحک تمیت القلوب، بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر رونا نہیں آتا، پھر اللہ کا خوف نہیں آتا. پھر کتنا عرصہ ہو گیا ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹولے، سوچے، پرکھے، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں بیٹوں کے ساتھ، اپنے بہو دمادوں کے ساتھ، اپنے گھروں کی مجلس میں، دوستوں کی محفل میں میں کتنی دفعہ بیٹھا جب میں نے اللہ کی بات کی ہو. ہاں یہ مجلس محفلیں جمتی اس لیے تو ضرور ہے، جگتے سنانے کے لیے، توے لگانے کے لیے، فلاں کی بات، غیبتیں، چغلیاں، ہنسی مذاق، اور یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویل اللہ، اس شخص کے لیے ویل اللہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، بربادی ہے. فیحدث فیکذب بہ لیضحک بہ القوم، باتیں بناتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. اللہ اکبر. خیر یہ جو وعیدیں ہیں یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں. بات صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے قدوہ، اسوہ اور نمونہ ہیں، جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ان کی سیرت اور زندگی کا ہر گوشہ اور پہلو ہمارے لیے قابل اطاعت اور اتباع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہر موقع کے اوپر مناسبت سے مزاح کر لیا کرتے تھے. ہر وقت نہیں کرتے تھے، 24 گھنٹے مزاح طاری نہیں رہتا تھا.
خطبہ دیتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈراتے ہوئے آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ کو غصہ بھی آتا تھا اور آپ تاکید بھی کرتے تھے، آپ زور دے کر بھی بات کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بڑے میٹھے اور پیارے انداز سے، بڑی خوش طبعی اور دل لگی کے ساتھ بھی بہت ساری باتیں سمجھا دیا کرتے تھے۔ چند واقعات نمونے کے طور پہ اور رکھتا ہوں۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، روزہ توڑ لیا، بیوی کے ساتھ صحبت کی، روزہ ٹوٹ گیا، آیا کہا جی میرا روزہ ٹوٹ گیا، کیا کروں؟ کہا بھئی روزے کا کفارہ تو یہ ہے کہ تم لگاتار روزے رکھو۔ انہوں نے کہا جی پہلے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، تو آپ پھر مجھے اس کا کفارہ بتا رہے ہیں کہ میں پھر روزے رکھتا رہوں؟ اچھا پھر ایسا ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اتنا ماڑا غریب آدمی ہوں، مسکین مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین آدمی محتاج کوئی نہیں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ اچھا کہا تم بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، ایک شخص آیا کھجوریں لے کر، کہا اللہ کے نبی یہ کھجوریں میری طرف سے صدقہ ہے، ان کو بانٹ دیں۔ آپ نے اس کو کہا بھئی یہ کھجوریں لے اور جا کے 60 مسکینوں میں کھجوریں بانٹ دے، تیرا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اس بیچارے نے اپنی غربت اور مسکینی کی پھر دہائی دی اور کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کو کہا کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ محتاج اور مسکین کوئی نہیں ہے، یہ کھجوریں میں جا کے کس کو بانٹوں؟ اس کا سب سے زیادہ حقدار تو میں ہوں۔ تو صحابی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی بات پر اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں ہمیں دکھائی دی۔ آپ نے کہا اچھا چل جا لے جا موجے مار، پھر تو ہی لے جا، تو اسے اپنا کام نکال۔ عورتیں بیٹھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عورتوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں ان سارے واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ایک معاملے کی ہمارے سامنے ایک تصویر آ رہی ہے۔ کیسا معاملہ؟ عورتیں بیٹھی تھیں، باتیں ہو رہی ہوں گی، کوئی مسئلے مسائل، کوئی دین کی بات، کوئی واعظ و نصیحت، تو کوئی مسئلہ ہوا تو عورتوں کی آواز اونچی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز تھی۔ عورتیں ویسے بھی جب بولتی ہیں معروف ہے، مشہور ہے کہ وہ کسی کا دھیان نہیں کرتی، پھر بولتی چلی جاتی۔ ایسے میں حضرت عمر آئے۔ حضرت عمر بڑے باروب اور بڑے جو ہے دبنگ آدمی تھے۔ حضرت عمر آئے تو وہ عورتیں ساری دبک کر بیٹھ گئی، خاموش ہو گئی اور ایسے ایک سائڈ پر ہو گئی، کنارے لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر آئے تو حضرت عمر نے کہا اللہ نبی میں جب آیا تھا تو تب بڑی آوازیں نکل رہی تھی، تب یہاں بڑا شور ہو رہا تھا، میں آیا ہوں خاموشی کیوں ہو گئی؟ تو ان عورتوں میں سے ایک ڈرتے ڈرتے بولی عمر اللہ کے نبی بڑے نرم دل ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں، تم بڑے غصیلے ہو، تم سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اچھا اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے، ایسی بات نہیں ہے، عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، عمر جس رستے سے گزرتا ہے اس رستے سے تو شیطان بھی پلٹ جاتا ہے۔ اب اس بات سے حضرت عمر کو شاید تھوڑی سی جو ہے وہ کسک ہوتی کہ بھئی مجھے یہ کہا ہے کہ میں بڑا غصے والا آدمی ہوں، مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فوراً اس انداز سے بدل دیا کہ حضرت عمر کو بھی ان کو بھی تسلی دی کہ عمر تیرے اندر تو اللہ نے ایسا روب اور وقار رکھا ہے کہ شیطان بھی تجھے دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ تو مجلس کے اندر بڑا جو ہے وہ ایک خوشگوار ماحول بن گیا۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین اور ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہما دونوں بیٹھی تھیں، کسی نے سالن بھیج دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سالن تھا قیمے کا اور آٹے کا، کوئی ایسی سرید ٹائپ سالن بنا ہوگا، بلکہ ہریسہ کھایا آپ نے کبھی؟ ہریسہ ٹائپ یہ سالن ہوتا ہے جو گوشت اور دالیں اور آٹے سے مل کر بنتا ہے۔ سالن آیا تو حضرت عائشہ اور حضرت سودا بیٹھی تھی، آپ نے کہا کھاؤ، حضرت عائشہ نے کہا سودا کھاؤ، سودا نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا، حضرت نے کہا کھاؤ، کھاتی ہو کہ نہیں کھاتی؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا، مجھے دل نہیں کر رہا۔ کھاؤ نہیں تو میں تمہارے منہ پہ مال دینا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں کھانا۔ حضرت عائشہ نے وہ سالن پکڑا، حضرت سودا کے منہ پر مال دیا۔ آپ نے کہا سودا تم بھی اس کے منہ پر مال دو، اور حضرت سودا نے پکڑا تو حضرت عائشہ کے منہ پر مال دیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کے منہ پر سالن مال دیا۔ پھر حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اب عبداللہ ادھر آ۔ جب حضرت عمر کو بلایا، ان سے کوئی بات کرنے کے لیے جانے لگے
تو آج دونوں اپنی بیویوں کا اٹھو جاؤ جا کر اب تم منہ دھو لو. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ساتھ بھی دل لگی اور خوش طبعی کی. اسی طرح کھانا آیا ایک حضرت صفیہ کے گھر سے، مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ کرام، تو حضرت عائشہ کو تھوڑا سی جو سوکن والی ایک سوکناپا ہوتا ہے، ان کو کہا کہ بھئی گھر میرا، مجلس میرے گھر میں، باری آج میری ہے اور کھانا صفیہ کیوں بھیج رہی ہیں؟ غالباً حضرت صفیہ نے، حضرت حفصہ نے، کسی دوسری بیوی نے کھانا بھیج دیا. تو حضرت عائشہ نے نا وہ برتن کو گرایا، توڑ دیا. چینی کا یہ برتن تھا، مٹی کا پیالہ، اس میں جو بھی سالن تھا وہ گرایا، ٹوٹ گیا. حضرت نے کہا تمہاری ماں کو بڑی غیرت آتی ہے، اس کو آج غیرت آ گئی. مسکرا کر کہ بھئی اس بات کو، معیوب بات تو عجیب ہے کہ میں لوگوں میں بیٹھا ہوں، لیکن ڈانٹا نہیں، اس بات کو خوشگوار انداز سے ہنسی میں، اس کو مزاح میں اس کو لے لیا. پھر جب حضرت عائشہ کے پاس گئے تو ان کو کہا کوئی برتن پڑا ہے تمہارے پاس؟ ان کے گھر سے ایک پیالہ اٹھایا اور اس میں کوئی تحفہ ڈالا، کوئی کھانے والی چیز ڈالی اور کہا جاؤ جا کے اب اس کو دے کے، یہ جو تم نے اس کے ہدیے کی جو ہے بے توقیری کی، جس کو گرا دیا تھا، یہ اب اس کا بدلہ ہے. حضرت عائشہ چھوٹی تھی، کھلونے سے کھیلتی تھی، گڑیاؤں سے کھیلتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے نا غزوے سے، تو مجھے نہیں پتا تھا، میں گھر میں ایسے کھیل رہی تھی، تو گھر کے پردے بھی جو تھے وہ ہوا سے ایسے ہل رہے تھے، تو پردہ ہلا رہا تو کھڑکی کے پیچھے میرے کھلونے پڑے تھے. تو ان کھلونوں میں ایک گھوڑا تھا، پروں والا، اڑنے والا گھوڑا، ہوائی گھوڑا. آپ نے کہا عائشہ یہ گھوڑا کیسا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ عائشہ نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ گھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا گھوڑوں کے پر ہوتے. عائشہ نے کہا حضرت سلیمان کا گھوڑے کا پر نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ عائشہ کہتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دیکھی. حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی. تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ تھوڑی سی جو ہیں وہ سمارٹ تھیں، اس وقت نئی نئی شادی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، آگے نکل گئے. دوبارہ ایک موقع آیا تو حضرت عائشہ جو ہیں انہوں نے پھر کہا آپ دوڑ لگائیں. اب حضرت عائشہ ذرا تھوڑی سی بھاری ہو گئی تھی، اب دوڑ لگائی تو اب پیچھے رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. انہوں نے کہا ھذا بتل کا، آج بدلہ پورا ہو گیا نا، وہ تب تم جیتی تھی، آج میں جیت گیا. گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بڑا سنجیدہ اور بڑا باوقار اور بڑا محدود اور بڑا لقا بندہ سا ایک انداز تھا کہ اس سے ایک شخصیت کا وقار بھی بنا رہے، ایک آپس کا تعلق بھی برقرار رہے. جب بھی آپ بات کریں آپ کی بات بھی مؤثر ہو، اور کوئی بندہ آپ سے اس وجہ سے نہ بھاگ جائے خشک بندہ سڑیل بالکل یہ متھے تے ہر ٹائم تیوری چڑھی رہتی. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے واقعہ سن رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تھے، طائف میں گئے تو دعوت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں انہوں نے بڑی زیادتی کی، پتھر مارے، بچے پیچھے لگائے، گالیاں دی. بڑی غیر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے. جب پھر مکہ فتح ہوا تو مکہ کے ساتھ ہی غزوہ حنین اور غزوہ طائف بھی ہوا. اب جب طائف میں گئے نا، صحابہ کرام کو غصہ تھا بڑا کہ ان طائف والوں نے ہمارے نبی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ طائف پہ چڑھائی نہ ہو، طائف میں کوئی غزوہ نہ ہو، بس ٹھیک ہے فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، دائیں بائیں ہر طرف ہماری جے ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم کل چلیں گے. صحابہ نے کہا نہیں، نغدو قتالون، کل ہم قتال کریں گے. آپ نے کہا اچھا چلو کل ہم قتال کریں گے. تو اگلے دن جب لڑائی ہوئی تو طائف والے بڑے تیاری میں تھے، بڑا زبردست مارکا ہوا، صحابہ تھک گئے، پریشان ہوئے، کافی نقصان بھی ہو گیا. اب جب شام ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اب ہم کل چلیں گے. اب صحابہ شرمندہ تھے کہ بھئی کل جب ہم نے کہا تھا چلیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم چلیں گے تو ہم نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. تو پھر کہا ہاں ٹھیک ہے اب ہم کل چلیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو صبح پھر کوچ کرو ہم نکل چلیں. ایک شخص آیا، اس کو کہا تیری آنکھوں میں تو سفیدی ہے. وہ بیچارہ پریشان ہوا، بھاگا بھاگا کر گیا، پتہ نہیں آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے، کوئی میری نظر میں کوئی مسئلہ ہو گیا. اپنی بیوی کو کہا دیکھ تو میری آنکھوں میں سفیدی ہے. نے کہا ہاں سائڈوں پہ سفیدی ہے، درمیان میں کالی ہے آنکھیں. تو پھر وہ مسکرایا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے ساتھ یہ مزاح کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی. نعمان انصاری ایک صحابی تھے، غریب بیچارے، پیسے نہیں ہوتے تھے، دیکھتے تھے کہ لوگ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے ہدیے لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے ہیں. تو منڈی میں کام کرتے تھے. جب بھی منڈی میں کوئی پھل لاتا نا تازہ، کوئی باہر سے کوئی تازہ پھل لاتا قیمتی،
تو فوراً وہ پھل لیتے، لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ 2 بندوں کو ساتھ لے آئے، کہا اللہ کے نبی اس کو سرکے کے پیسے دے دیں اور اس کو پنیر کے پیسے دے دیں۔ انہوں نے کہا اس کو میں کہے کے پیسے دوں؟ آپ نے وہ پنیر نہیں کھایا تھا، وہ پرسوں آپ نے سرکہ نہیں کھایا تھا۔ حضرت نے کہا بھی تو لے کے، کہا میں لایا، کھایا تو آپ نے نا، میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میں نہیں دے سکتا تھا، آپ اس کے پیسے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے پیسے ادا کر دیے۔ ضحاک ایک صحابی تھے، شکل صورت اتنی اچھی نہیں تھی، بیویاں 2 تھیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیار محبت کی باتیں ہوئیں، تو حضور کے مجلس میں بیٹھے بندہ ہر چیز فدا کرنے کو دل کرے۔ ان کو کوئی اور بات سمجھ نہیں آئی، گھر میں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے نبی میری بیویاں 2 ہیں، بڑی خوبصورت، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے آپ شادی کر لیں۔ حضرت عائشہ بھی پیچھے بیٹھی تھی، چپ رہ سکتی تھی۔ کہا ضحاک تیرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ معلوم تھا نا کہ ضحاک تو خود اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو کہتے ہیں ضحاک نے کہا نہیں نہیں میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مسکرائے، حضرت عائشہ بھی پیچھے سے مسکرائیں۔ صہیب تھے ایک صحابی، دانت میں درد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ نے دانت میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میٹھا ویٹھا نہ کھاؤ، تھوڑے دن صبر کرو، دانت کا درد دور ہو جائے۔ ساتھ اس کو پرہیز بھی بتائی اور ساتھ اس کو دعا بھی دے دی کہ اللہ تیرے دانت کا درد ٹھیک کرے۔ تھوڑی دیر بعد گزرے تو دیکھا بھائی وہ کوئی شیر خورما ٹائپ کو مٹھائی کھا رہا ہے۔ کہا تیرے تو دانت میں درد تھا، تو کہنے لگے میں بائیں طرف سے کھا رہا ہوں، وہ دائیں طرف درد تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ ایک دل لگی کا انداز تھا۔ خواد ایک صحابی تھے نوجوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عورتوں کے ایک جگہ عورتیں تھیں تو عورتوں میں پھر رہے ہیں، عورتوں کو ایسے گھور رہے تھے۔ اور خواد یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی وہ اونٹ گم ہو گیا، میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ 2 روایتوں میں، ایک میں ہے کہ وہ اونٹ میرا بڑا شرارتی ہے، میں اس کی رسی بنوانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بھی رسی بٹنے کے لیے نا، پہلے وقتوں میں وہ رسیاں بناتی تھیں عورتیں، تو کہا میں ان عورتوں کے پاس آیا ہوں کہ ان میں سے کوئی مجھے وہ اونٹ کے لیے مضبوط تگڑی رسی بنا دے، شرارتی اونٹ ہے میرا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ کہا کہ بھئی وہ میرا اونٹ کہیں گم ہو گیا، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک۔ اب دوبارہ جب ان کا سامنا ہوا، ہاں خواد اونٹ ملا تمہارا؟ وہ بیچارے منہ سائڈ پہ کر کے چلے گئے۔ پھر ملے، سنا خواد اونٹ کہاں ہے تیرا؟ وہ بیچارے پھر منہ سائڈ پہ کر کے۔ پھر ملے، خواد اونٹ کہاں ہے؟ وہ بیچارے پھر۔ ایک دن جب آپ نے دوبارہ پوچھا، اللہ کے نبی اللہ کی قسم میرا کوئی اونٹ نہیں گما تھا، وہ آپ بس میری جان چھوڑ دیں، میں اونٹ میرا، میں آج کے بعد توبہ، میں عورتوں میں نہیں جاؤں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجوریں کھا رہے تھے بیٹھے۔ یہ واقعہ تھوڑا سا روایت کے سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن اکثر بیان ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ بیٹھے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، تو کھجوریں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ڈھیری لگانی شروع کر دی جہاں حضرت علی رکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی علی تم نے بڑی کھجوریں کھا لی۔ تو حضرت علی نے کہا بھئی میں نے تو گٹھلیوں سمیت تو نہیں کھائیں، آپ کے سامنے تو کوئی چیز نہیں پڑی، آپ کی گٹھلیاں بھی میری گٹھلیاں بھی ساری میرے سامنے پڑی ہیں، تو گویا آپ تو گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہیں، میں نے تو پھر گٹھلیاں نکال دی۔ تو یہ اس طرح کا مزاح اور دل لگی صحابہ آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کر لیتے تھے، اس کے اندر کوئی قباحت اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا مزاح کرنا جس میں تمسخر، استہزاء اور تحقیر نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ کبھی کبھار اور محدود ہو، ہر وقت نہیں۔ لا تماری ولا تمازق، ہر وقت لڑائی جھگڑا بھی نہ کرو، ہر وقت ہنسی مذاق بھی نہ کرو۔ لا یسخر قوم من قوم، ہر وقت جو ہے وہ تمسخر نہ اڑاؤ، شیخوں پر لطیفے، پٹھانوں پر لطیفے نہ بھائی۔ کسی قوم کو دوسری قوم کے اوپر ٹھٹھا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو قد چھوٹا، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا نہیں۔ آپ سنیں کہ بیوی میں سے ایک بیوی نے اتنا کہہ دیا کسی دوسری کے بارے میں اس کا قد ٹھیکنا ہے، وہ چھوٹے قد کی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا تو نے اتنی سخت بات کی، اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر یہ سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے تو سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ جو اس طرح کے مذاق کرنے والے لوگ ہیں، مخول کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ قیامت والے دن مذاق کیا جائے گا۔ جنت کے دروازے کے قریب لے جایا جائے گا، دروازہ کھلے گا اور پھر ان کو واپس کھینچ لیا جائے گا، پھر جنت کے دروازے کے قریب جائیں گے، پھر واپس کھینچ لیا جائے گا، ان کے ساتھ بھی مذاق کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وعید میں تو باتیں بہت ساری ہیں کرنے والی،
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے فرمایا انا زعیم ببیت فی الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جھوٹے مزاح کرنے سے جو بندہ باز آ جائے میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر کا ضامن ہوں، میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے گا جو جھوٹے مزاح کرنے سے باز آ جائے۔ تو یہ جو ٹھٹھا مذاق ہے، غیبت چغلی ہے، جو کسی سطح پر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، آج وعدہ کر لیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، باہر بھی بیٹھے ہیں لوگ، جتنے لوگ ہیں، واللہ فائدہ تب ہے اس بات کا جو ہم نے 3 جمعہ میں نے جس بات پر زور دیا کہ آپ یہ وعدہ کر لیں کہ یہ جتنے کامیڈی شوز ہیں، جتنے پرینکسٹرز ہیں، یہ جتنے روسٹرز ہیں، اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، میں نہ تو ان لوگوں کو میڈیا پر سوشل ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، نہ میں وہاں ان کو دیکھوں گا، ممبر پر مسجد کے اندر اور مصلی کے اوپر تو ایسے کسی بندے کو میں گوارا نہیں کروں گا۔ اور میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سورہ حجرات لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، یہ باتیں میں اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں کی، ان کی تربیت میں یہ باتیں لاؤں گا۔ حرام باتوں پر مذاق، فحش باتوں پر مذاق، شادی کے اوپر، خاوند بیوی کے رشتے کے اوپر اتنے مذاق بناتے ہیں لوگ کہ اس سے یہ رشتہ مقدر ہو جائے۔ ایک عام ایک مزاج ہے کہ شاید لگتا ہے کہ شادی تو بڑا ہی کوئی جو ہے نا ایسا واقعہ ہو جائے، وجہ کہ ہم نے اس سارے بات چیت کو ایک مخول بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ دین کا ایک بڑا اہم ستون ہے، دین کا ایک بڑا اہم معاملہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں اس میں رہ گئی ہیں، پھر کسی وقت انشاءاللہ کریں گے۔ ارادہ تو میرا تھا کہ یہ موضوع آج ختم ہو جائے، لیکن سمجھانا جو بات مقصود تھی، اللہ کرے کہ وہ بات سمجھ آ جائے، اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ وقت کا تقاضا اور ضرورت ہے کہ جو حالات اور ماحول بنے ہوئے ہیں اس میں یہ چیز حد سے تجاوز کر گئی، سمجھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واللہ میرا رابطہ اور تعلق نہیں ہے ایسے مولویوں کے ساتھ کہ جو مسخرے اور جو اس طرح کے جو کسی کا رابطہ تعلق ہو، یہ باتیں ان تک پہنچاؤ، یہ باتیں نوجوانوں تک پہنچاؤ، یہ باتیں ہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ باتیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کرنے کی ہیں کہ جتنے بڑے بڑے ہمارے اس وقت جو یوٹیوبرز ہیں، جو ہمارے بڑے سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، میمز، میمکریز، ہاں، اور ایک دوسرے کی نقلیں اتارنا اور ایک دوسرے کے مذاق اڑانے اور توے لگانے اور جگتیں کسنی، اور عورتیں، بچے، مرد سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ روح کا کینسر ہے، یہ معاشرے کی تباہی ہے، اس کے بڑے مفاسد ہیں، اس کے بڑے بد انجام ہیں، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ وہ باقی ہیں کچھ باتیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر کس وقت کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ابغضکم منی وابعدکم من مجلسی۔ ہماری تو سانسیں کیسے گزر رہی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ وہ تو ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ اکرام یہ درجہ اور فوقیت لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا۔ تو ہماری تو زندگیوں کا جو ایک آخری امید، خواب اور ہماری تمنا، حسرت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت والے دن ساتھ پالیں، ہم ان کے حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں سے جام نوش فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دیکھیں، ملیں تو ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ یہی ہر مومن کی ایک حسرت اور تمنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بندہ اور میری مجلس میں سب سے جو ہے نا وہ مجھ سے دور ہونے والا بندہ وہ کون ہے؟ السرسارون والمتشدقون والمتفحقون۔ مخولیہ، میں مطلب ہے پورے ذمہ داری کے ساتھ، عربی الفاظ ہے، عربی جملہ ہے، اس کا اپنے جو زبان میں جو سب سے بہترین جو ترجمہ ہو سکتا ہے، اس کا متبادل لفظ ہو سکتا ہے وہ مخولیہ، فضول گو، میں ہر وقت بس چٹکلے چھوڑنے والا، ہر وقت کے مخول کرنے والا اور جگت باز۔ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں اور میری مجلس میں سب سے زیادہ دور رہنے والے ہیں۔ اور آپ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں ان الرجل لا يتكلم الكلمة من الشر، بندہ کئی دفعہ کچھ ایسا کلمہ بولتا ہے ناپسندیدہ، شرارت پر مبنی، کسی کو چھیڑنے پر مبنی، یکتب اللہ لها سخطا الى یوم القیامہ،
قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو بھائیو، یہ جو ہے نا بے وقت کا اور بے ڈھنگا اور ایک دوسرے کا استہزاء اور تمسخر اور غیبت، چغلی اور فحش باتوں پر اور حرام باتوں پر، شاعر اسلام کے اوپر مذاق، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کی ذات پات برادری شکل قد کاٹ، اس کے ناک کان آنکھ کے اوپر یہ مذاق جو ہیں، یہ ان پر بڑی وعید ہے۔ واللہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ اور ان چیزوں سے لوگوں کو روکو اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اس کا سد باب کرو۔ یہ ہمارے معاشرے کی، ہماری اخلاقی حیات کے لیے، ہمارے معاشرے کی بقا کے لیے، ہمارے دین کے جو ہے نا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔